بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو، آج میں گفتار کے غازی اس ٹاپک پہ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں۔ صاحبو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چرب زبانی کی بنا پہ اپنی زبانی گفتار کے حوالے سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک کالج میں کلاس جاری تھی، تو اسی کالج کا ایک سابقہ طالب علم جو بی اے کی انگریزی میں فیل تھا اور اس کالج کے ہاسٹل میں اس خیال سے ٹھہرا تھا کہ میں کل بی اے کا پیپر دے لوں گا۔ دوپہر کے وقت پیپر سیکنڈ ٹائم تھا، تو تقریباً 11 بجے وہ ایک کلاس روم میں داخل ہوا، اپنے استاد سے اجازت لی اور کہ میں تقریر کر لوں۔ تو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آئیے جی تقریر کر لیجئے۔ تو انہوں نے محنت کی عظمت پہ بڑا بلیغ لیکچر دیا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقی کٹا تب نگیں ہوا، ایسے اشعار سے اس نے اپنی تقریر کو لچھے دار بنایا، اور کرتے کرتے آخر پہ پہنچا تو پھر کچھ اپنی مثالیں دینے لگا کہ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں آپ کے سامنے محنت کی ایک مثال ہوں۔ میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی، میں ایف ایس سی میں نے کی، میں نے بی ایس سی کی، اور میں نے اس کے بعد میں کراچی میں سروسیں کرتا رہا، اور اب میں انشاءاللہ بہت جلد اپنی وہ ملازمت چھوڑ کے اپنے اخراجات کی پورے ہونے پر ایم ایس سی کروں گا۔ کلاس میں تالیاں بجیں اور بھرپور انداز میں تالیاں بجیں۔ ابھی اس کے یہ تالیوں کی گونج ابھی باقی تھی کہ اس کا دوست دروازے کی اوٹ سے نکلا اور ہنستا مسکراتا ہوا اسے کہنے لگا کہ یار ہو جا کے آدھے بی اے دے نوٹس ضرور دیکھ لے کتے کوئی چک نہ جاوے، کل تو بی اے انگریزی دا پیپر بھی دینا ہے۔ تو اس لچھے دار مقرر کی ساری ہوا خارج ہو گئی، اور وہ جو اس کے زبان کی روانی تھی وہ گنگ ہو کے رہ گئی، وہ جو اس کے دلائل تھے وہ بے معنی ہو کے رہ گئے، اور وہ اپنا سا منہ لے کے اپنے اس استاد سے اجازت لے کے کلاس سے باہر چلے گئے۔ تو دوستو، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جب ہم لوگ، ہو سکتا ہے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں، ہم لوگ دوسروں کو متاثر کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، صرف اپنی زبان کے زور پہ، صرف اپنی گفتار کے زور پہ، صرف اپنے دلائل کے زور پہ، حالانکہ صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ چند روز پہلے ایک دوست بتا رہا تھا کہ ایک جگہ پہ تقریب جاری تھی، تو مہمان خصوصی طلبہ سے مخاطب تھے کہ میں ایک وقت تھا کہ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا بچہ تھا، میری بہت سی خواہشیں ایسی تھیں جو پوری نہیں ہو رہی تھیں، کبھی جوتے کی صورت میں، کبھی کپڑوں کی صورت میں، کبھی جیکٹ یا ویسٹ کوٹ کی صورت میں، کبھی بائک کی صورت میں، اور میں دوسروں کو دیکھ دیکھ کے بہت حسرت کی نگاہ سے ان کو میں دیکھا کرتا تھا۔ لیکن پھر میں نے اپنے من میں تہیہ کیا کہ میں نے پڑھنا ہے اور میں پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ بنوں گا۔ پھر میں نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج مجھے ایک تقریر کا 70,000 روپیہ ملتا ہے۔ تالیاں بجنے لگیں۔ بہت سے لوگوں نے بڑی حسرت کے ساتھ اس آدمی کو دیکھا، اور اس رشک بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ پائے گئے۔ اس شخص نے بہت لمبی تقریر کی، اور جب وہ آ کے اسٹیج پہ بیٹھا تو اس کے قریب بیٹھے ہوئے ایک دوست نے پوچھا کہ سر آپ کی تعلیم؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے فضل سے گریجویشن کر رکھی ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ یار میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بھی بول لیتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی وہ
ادارہ بتائیے جو آپ کو 70,000 روپے دیتا ہے، چلو مجھے ایک تقریر کے 20,000 ہی دے دے، تو مجھے بتائیے وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کون سی فاؤنڈیشن ہے جو آپ کو 70,000 روپے ایک تقریر کے دے دیتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میں ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو جب ہمارے ہاں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ پروگرام کرنے ہوتے ہیں تو میں ان کو ایک فون کرتا ہوں تو 50,000 20,000 پہنچ جاتا ہے اور وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس شخص کے ذہن میں آ گئی کہ وہ کس طرح کس مد میں یہ پیسے ملتے ہیں۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ سیاستدان نوٹ سے ووٹ خریدتے ہیں، وہ اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کے ذریعے وہ پیسے تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو تقریر کا معاوضہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھاگ دوڑ کا معاوضہ دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو ووٹ خرید کر ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے اس ممبر کے سامنے، اس امیدوار کے سامنے پیش کرنے کے پیسے دیتے ہیں۔ تو وہی بات سامنے آئی کہ اس شخص کو ایسے ہی میدان میں اپنے کارہائے نمایاں یا اپنا جو بھی اس کا کام تھا اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ تو صاحبو، آپ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ جب سے چلا ہے لوگوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ پچھلے یہ 2018 کے الیکشن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک گاؤں کے ایک شخص نے تینوں پارٹیوں سے 50,000 روپے لیے کہ میرے گھر کے 30 ووٹ ہیں اور میں آپ کو وہ ووٹ دوں گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس نے 1.5 لاکھ روپے میں وہ ووٹ فروخت کر دیے، کیا وہ ممبر کامیاب ہونے کے لیے کام کرے گا؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ووٹ خرید لیے جاتے ہیں، جب لوگ کام کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ووٹ خریدے ہیں اس لیے آپ کام کروا لیتے، پیسے نہ لیتے، تو ایسی باتیں ہوتی۔ بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی تو میں آپ کو یہ سب کچھ سمجھانے کے چکر میں آگے بڑھ گیا۔ تو بات ہو رہی تھی گفتار کے غازی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت سے ہٹ کے صرف اپنی زبان کی کمائی کھاتے ہیں، صرف اپنی گفتار کے سہارے بڑی اونچی پرواز اڑتے ہیں۔ کچھ اڑتے ہیں، کچھ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کوشش میں دھڑام سے گر پڑتے ہیں۔ تو کوشش کرنے چاہیے کہ گفتار کا غازی بننے سے پہلے کردار کا غازی بنا جائے، اور ہمیشہ کردار کے غازیوں کو سلام ہوا ہے۔ کردار کے غازیوں کی عظمت کے سامنے محبتوں کے پھول پیش کیے گئے ہیں، اور کردار کے غازیوں کو قوم نے ہمیشہ سلام کیا ہے۔ میں انہی معلومات کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، اور آپ سب سے ملتمس ہیں کہ گفتار کا غازی بننے سے بہتر ہے کہ کردار کا غازی بنا جائے۔ والسلام۔